بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پاک افغان بارڈر پہ پچھلے کچھ دنوں سے ٹینشن اور کچھ نہ کچھ پرابلم رہی ہیں۔ ہم لوگ زیادہ تر بات چیت کرتے رہے ہیں فینس کے بارے میں، جو کہ طالبان کے بعض گروہ آ کے اس کو ڈسٹرب کرتے رہے ہیں، انہوں نے ڈیمیج کی ہے۔ لیکن ان سارے حالات میں جو زیادہ چیز پرابلمیٹک تھی، جس کی وجہ سے فکر تھی، جس کی وجہ سے ایک پریشانی تھی، وہ یہ تھی کہ دوبارہ پاکستان میں ٹیررزم نہ شروع ہو جائے۔ افغانستان سے خبریں یہ مل رہی تھیں کہ TTP اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہے۔ محمد خراسانی، جو کہ داعش خراسان چیپٹر کو بھی ہیڈ کرتا رہا اور پھر اب اس میں شامل ہو گیا TTP میں، وہ TTP کے کافی سارے دھڑوں کو اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب TTP کو مذاکرات وغیرہ کا جب کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب افغان طالبان نے تھوڑا پریشرائز کیا، تو TTP کے کئی گروپس ایسے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اب جنگ کرنے کا کوئی حق نہیں، ہمیں اب ختم کر دینا چاہیے بات چیت، اور بہتر یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں۔ لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو پیسے تب ملتے ہیں جب یہ ٹیررزم کرتے رہیں۔ ابھی تک وہاں پہ افغانستان میں حالات تو کوئی خاص بدلے نہیں، کیونکہ 20 سال جب امریکنز وہاں رہ کے گئے تو CIA کی پراکسیز اور اس کے ایجنٹس وہیں موجود ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ آپ بھارت کا دیکھ لیجئے، وہ را کے ایجنٹس وہاں موجود ہیں، وہ لازماً ان کانٹیکٹ ہیں، کیونکہ طالبان نے عام معافی دی۔ اگر طالبان معافی نہ دیتے، ان کو ایلیمینیٹ کرتے، تو صورتحال مختلف ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے ایلیمینیٹ نہیں کی، تو اس کی وجہ سے یہ گروپس اور یہ جماعتیں یہ متحرک ہیں۔ اب جیسے یہ متحد ہو جاتی تو وہاں پہ پرابلم بن سکتی تھی کہ یہ مل کے اپنے سلیپر سیل جو پاکستان میں ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کریں اور پھر ٹیررزم دوبارہ شروع کریں۔ لیکن جو زبردست خبر ملی آج وہ یہ ہے کہ محمد خراسانی کو آج ایلیمینیٹ کر دیا گیا، وہاں قتل کر دیا گیا، ختم ہو گیا اس کا چیپٹر۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ جب شیطان جو کہ شیطانیت سے باز نہ آئے، اس کو جب تک آپ ختم نہ کریں تو فساد کی جڑ تو وہیں رہے گی، فساد بھی پھیلے گا۔ تو ایک تو اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ یہ بڑا قریبی ساتھی تھا مولوی نور ولی کا، اور نور ولی ان کا امیر ہے، وہ اب بھی موجود ہے۔ اور نور ولی بنیادی طور پہ ایک لنک ہے جو کہ را اور طالبان کے درمیان فنکشن کرتا ہے۔ پیسہ نور ولی کو ملتا تھا، خراسانی کو ملتا تھا، اور یہ لوگ آگے اپنے کارڈرز کو چلاتے تھے۔ اب اگر یہ پیسہ لینے والے نہ رہیں تو وہ پچھلا لنک جو ہے وہ ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے پاسبلٹی یہی ہے کہ طالبان ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے۔ ہمارا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ یہ بات یہاں پہ کرنے کی نہیں کہ اس کو کس نے مارا، کیوں مارا، یا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ TTP جو مذاکرات کے نہ ہونے پہ یا ان کو ختم کر کے تو بہت زیادہ اکڑ رہی تھی، اس میں بہت زیادہ دھمکیاں وغیرہ بھی دیں، ان کو لازماً میسج مل گیا ہوگا، اور اس میسج کے ملنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے عزائم بھی پتہ چل چکے ہوں گے کہ پاکستان ایسے نہیں ان کو رہنے دے گا، پاکستان کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب یہ افغان طالبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں، یا تو ان کو رستے پہ لے کے آئیں، راہ پہ لے کے آئیں، تاکہ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، یا پھر خود ان کو ایلیمینیٹ کر دیں۔ وہ نہ کر سکے تو پھر نیچرلی کوئی اور کرے گا۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ اس خطے میں اگر امن لانا ہے ہم نے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام وہ گروپس جو آج دہشت گردی کر رہے ہیں یا پہلے کرتے رہے ہیں، ان کا سلسلہ ختم کیا جائے، ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ ان میں جو فٹ سولجرز ہیں ان کا ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف بھی کر دیا جائے، اس وجہ سے کہ وہ تو ان لوگوں کے اوپر، اپنے لیڈرز کے اوپر آنکھیں بند کر کے، اعتماد کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ پیسے ملتے ہیں ان کو بھی۔
لیکن لیڈرز ہی اصل شیطان ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا۔ لیڈرز وہی لوگ ہیں جو فساد فی الارض کے ذمہ دار ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان جو کہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کا نظام 22 کروڑ عوام ہی بدل سکتے ہیں اگر کسی صورت میں وہ بدلنا چاہیں، اور اگر کوئی 1000-2000 آدمی اکٹھے کر کے دہشت گردی کر کے یہ سوچے کہ وہ یہی ختم کر لے گا تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ 22 کروڑ عوام اپنے سسٹم کا، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ نظام جس کو وہ بدلنا چاہتے ہیں، وہ نظام کیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے، ہم اپنے مذہب کے، اپنی سوچ، اپنی سمجھ اور اپنی تعلیمات کے مطابق اپنی پوری مذہبی رسومات، مذہبی فرائض، ہر چیز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں آزادی، ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے، کسی کا مسلک یہاں خطرے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ بندوق کی نالی رکھے آپ کی کنپٹی پہ اور پھر آپ کو اپنے مطلب کا مسلک دے کے اور مجبور کرے کہ آپ اس پہ عمل کریں، تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پہ جو پیغام دینے کا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں ایک نظام ہے، پاکستان میں ایک حکومت موجود ہے جو ریپرزینٹیٹو ہے 22 کروڑ لوگوں کی۔ اس کو یہ 2-2.5 بدماش، 2-2.5 دہشت گرد یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اس ملک کا نظام بدل کے ان کی مرضی کے تابع ہو جائیں۔ تو اس لحاظ سے آج کا قدم سراہنے کے قابل ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے کہ اس کو ایلیمینیٹ کیا، اور توقع کرتے ہیں کہ باقی بھی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بڑی جلدی ایلیمینیٹ ہوگی۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوگی انشاءاللہ۔ افواج پاکستان فینس کا کام مکمل کریں گے، اس پہ بھی بالکل پوری طرح ارادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فینس جو کہ بہت ہی ایڈوانس سٹیج پہ ہے، جو کہ 94% کے قریب لگ چکی ہے، اس کو اب کسی اور کی مرضی کی وجہ سے، کسی اور کی خواہش کی وجہ سے اس کو ادھورا چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ فینس وہ بھی مکمل کی جائے گی، اور یہ ایلیمینیشن کا قصہ بھی جاری رہے گا اور انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔